أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
گزشتہ دو خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بعض اہم اور بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں کہ ایک مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور رشتہ کس بنیاد پر ہے، اور آپ کی ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خود قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ اس ضمن میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ بعض اوقات جو محض رسم و رواج کی چیزوں کو یا بعض وقتی اور نمائشی چیزوں کو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کے نام پر جب غلو کے ساتھ جاری کیا جاتا ہے تو پھر کس طرح قرآن حکیم کے اندر تحریف کی جاتی ہے اور اسلامی احکام کا، اسلامی فرائض کا کس طرح تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور بیسک جو اصول ہیں اسلامی تعلیمات کے انہیں کس طرح نظر انداز کی جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں عرض کی گئی تھی۔ بنیادی طور پر جس بات پر زور دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اور مسلمانوں کا رشتہ وہ سال کے کسی ایک مہینے، کسی ایک ہفتے یا کسی ایک دن یا کسی ایک تاریخ کے ساتھ نہ مخصوص ہے اور نہ محبوب، بلکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ آپ کے اسوہ حسنہ پر چل کر وہ آپ کی اطاعت اور پیروی کے ذریعے یہ ثابت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع یا آپ کے اسوہ حسنہ کو عملی جمع پہنانے کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے، کوئی ایک مہینہ مخصوص نہیں ہے، کوئی خاص اوقات مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی اس بات سے عبارت ہونی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار اور صحیح متبع ہے۔ یہاں ایک پہلو جس کی طرف پہلے میں توجہ نہیں دلا سکا تھا کہ بنیادی طور پر یہ ایام کا منانا، خاص طور پر ان ایام کا، ان دنوں کا جن دنوں یا ایام میں کسی خاص شخصیت کی پیدائش ہوئی ہو یا اس کی وفات ہوئی ہو، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام کا وہ سب سے بہترین دور، خیر القرون جسے ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، وہ جنہیں خود آپ نے اپنی زبان مبارک سے بہترین اوقات، بہترین وقت اور بہترین لوگ کو قرار دیا ہے، ان کے بعد جو مختلف مناسبتوں سے اس طرح کے کام یا اس طرح کی رسمیں جاری ہوئی یا شروع ہوئی، ان کا جو اصل سبب نظر آتا ہے وہ مسلمانوں کے ہاں سے نہیں یا مسلمانوں کی تعلیمات پر رکھ کر نہیں، بلکہ ہمارے سامنے دو اس کی بنیادی نظر آتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطالعے کے بعد۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی جب بھی کسی اسلامی تعلیمات سے باہر کسی رسم کو اسلام کے نام پر جاری کیا جائے گا یا اس پر زور دیا جائے گا یا اسے خوب ہنگامہ آرائی ذریعہ اسے اٹھانا جائے گا، تو اس میں بھی کسی نہ کسی پہلو میں، کسی نہ کسی گوشے میں یہی دو سبب آپ کو نظر آئے گا۔ ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد یا آپ کے مولود کے منانے کی کوئی بھی جو شکل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے،
جب وہ اس قابل نہیں رہے، جب ان کے ہاں قانون اور نظام وہ باقی نہ رہا کہ وہ اسلامی تعلیمات خود بھی اپنائیں، لوگوں کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کریں اور اپنی قوم اپنے ملک کے اندر ان کو نافذ بھی کریں، جب اس قابل کو نہ رہے اور ان کی اپنی زندگیاں رسول اکرم کی اتباع آپ کی اطاعت سے خالی تھی، اب ایک گیپ تھا، ایک خلا تھا جس کو انہیں پر کرنا تھا۔ لوگ ان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، خاص طور پر اس دور میں جب یہ رسل ابتدا میں یہ خلفائے راشدین کے جانشین تھے، وہ ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال میں وہ کم از کم صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے اچھے خلفاء جو گزرے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ بھی اسی طرح اسلام اور دین کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کی حقوقوں میں بھی اسی طرح عدل، انصاف، مساوات اور وہ ساری باتیں جو اسلامی نظام حیات کا خاصہ ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اب وہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکے، بلکہ اس کے الٹ معاملہ تھا، ان کی زندگی یا اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ اب لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ نہیں، وہ بڑے وکیل مسلمان ہیں، ان کا بھی تعلق اسلام کے ساتھ ہے، وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھی اس سے عقیدت کا اظہار کرنا ہے، مگر اس کے لیے انہیں وہ طریقہ، وہ راستہ چاہیے تھا جس میں نہ ہی ان کی زندگیوں پر کوئی اثر پڑے، نہ ہی انہیں برے کام چھوڑنے پڑے، نہ ہی انہیں ملک کا اور قوم کا جو مزاج بنایا ہوا ہے اس میں کوئی اثر پڑے، اور نہ ہی جو ان کی حقوقوں کا نظام ہے نہ ہی اس کے تو کوئی بگاڑ تبدیلی آئے۔ کوئی ایسا راستہ چاہیے تھا کہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں، لوگ بھی ہنگامہ آرائی کا شکار ہو جائیں، وہ بھی اس جشن میں اس طرح مگن ہو جائیں کہ انہیں بات کرنے کی تنقید چنانچہ انہوں نے یا ان کے وزیروں نے یا اس وقت کے پیشہ ور جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے یہ شکل نکالی کہ سال میں 1-2 دن جشن ایسے بنا لیا کرو کہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ وہ قرآن جو ساری عمر، یہ ساری زندگی، یہ سارے ملک میں اسلامی احکام کا ان سے بغاوت کرتا ہے، ان سے انکار کرتا ہے، وہ اسلام کی معمولی باتوں کے پڑھنے سے تیار نہیں ہوتا، وہ اسلام کو اس دور میں قانون کی حیثیت سے، نظام زندگی کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کبھی وہ عید کی نماز پڑھنے تو سارے افراد صاحب نے نماز پڑھ لی، بہت بڑی بہت بڑا کام، بڑا احسان کیا ہے۔ اگر کبھی وہ عمرہ کر لے، کبھی وہ حج کر لے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا خود کو آتی ہے کہ وہ عمرہ کر لے، جیسے انہیں اسلام بات نہیں بلکہ اس نے اسلام پر احسان کیا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اسلام پر عمل کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے، عوام پر اس کا اثر پڑتا ہے، انہیں معلوم ہے عوام کی نفسیات، لوگوں کے ذہنوں کو جانتے ہیں، اس لیے وہ 2-4 ہفتے ایسے کر دیتے ہیں سال میں کہ لوگ کو یقین آ جائے عارضی طور پر، جب تک ان کی اور زندگی کا پہلو سمجھ نہ آئے پھر کوئی اور بات کر دی، پھر سال میں کوئی اور کام کر دیا۔ جس ملک کے اندر عرسوں کا، خانقاہوں کا، مزاروں کا رواج ہے وہاں جا کر چادر چڑھا دی، وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، وہاں ٹوپی پہن کر چلے گئے، لوگ کہیں گے واقعی بڑا نیک ہے، حضور کا بڑا احترام کرتا ہے۔ تو یہ ایک مزاج ہے ان لوگوں کا جنہوں نے عملاً اسلامی تعلیمات سے بغاوت کی، ان کی زندگی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اسے پیش کر سکے لوگوں کے لیے۔ اس لیے یہ گیپ اور یہ خلا پر کرنے کے لیے انہوں نے نمائشی کاموں کو جاری کر دیا، اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا میلاد کا اور مولود کا خطاب اسی انداز سے کہ جو ہی موقع آیا بادشاہ سلامت جو ہے انہوں نے لباس اپنا بدل لیا، ٹوپی پہن لی، دربار میں سارے نعت خواں اکٹھے ہو گئے، قصیدے پڑھنے والے اکٹھے ہو گئے، اور 2-4 دن پہلے 2-4 دن بعد خوب چہل پہل ہوئی، وہ ذکر ہو رہا ہے، کوئی قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی تقریریں ہو رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں، خاص انداز سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں شروع کر دیں گی۔ لوگوں نے کہا دیکھا جی بادشاہ سلامت کو بڑی محبت ہے حضور سے، اور 2-4 آنسو بھی بہا دیے، حضور کا نام آیا، جب حضور کا ذکر آیا لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس نے رسول اکرم کا میلاد منایا، حضور کا مولود منایا، جبکہ وہ آدمی ساری زندگی رسول اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتا رہا ہے، اس کے عمل میں ایک بھی جھلک نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم سے محبت ہے، ایک بھی ظاہری نشانی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن جب یہ کام اس نے کر دیا، ایک بہت بڑی جو بات تھی اس سے ٹل گئی، اور اس لوگ عوام کی جو اکثریت جو دین کی اصلی تعلیمات سے
جو دین کی حقیقی تعلیمات سے ناآشنا ہوتے ہیں انہوں نے مان لیا کہ واقعی یہ عاشق رسول ہے، بڑا عقیدت مند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک تو یہ سبب اس وقت بھی میں نظر آتا ہے، آج بھی نظر آتا ہے، وہ سارے کے سارے مسلم حکمران جو ایسے مواقع سے فائدے اٹھاتے ہیں، آپ ایک کے بعد دوسرے کو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سب کو دیکھ لیں، آپ ان کی بڑی اکثریت، بڑی میجارٹی جو ہے وہ یا تو سرے سے ہی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہی ہے یا کچھ ظاہری چیزیں انہوں نے اور ان موقعوں پر ان دنوں میں لیکن کسی نہ کسی انداز سے وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ کیوں؟ طریقہ بڑا آسان ہے، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، حکمران کے لیے بھی، رعایا کے لیے بھی، یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا میلاد مدینہ آیا، ربیع الاول آیا، یہاں وہاں خوب اخبارات میں ہنگامہ نظر آیا، اور اب پھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقتی بات ہے، جبکہ دین اسلام وقتی دین نہیں ہے، رسول اکرم سے محبت ناز وقتی نہیں ہے، وہ محض کسی خاص دنوں مہینوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ ثبوت دے دیا کہ وہ جو کافی ختم ہو رہا ہے، ایک تو یہ بڑا سب ہے جو اس طرح کی باتوں میں نظر آتا ہے کہ وہ قرآنوں نے اور ان بادشاہوں نے جن کی عیاشی جن کی دین سے بغاوت کی کہانیاں اور افسانے بچے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی توجہات ہٹانے کے لیے اپنے ساتھ ہیں، اور بعض لوگ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کی ساری مضامین اور اکثر و بیشتر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی میجارٹی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، انہوں نے اس اکثریت کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، باقی اب کیا ہوگا، وہ صاف قرآن کی اس میں شامل ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے کسی اور گارنٹی کی، کسی اور سند، کسی اور طریقے کی۔ ایک تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، شروع سے لے کر آج تک یہ نمایاں آپ کو نظر آئے گی، خاص طور پر جب ایسی میلاد اور ایسے جشن اور میلوں کی سرپرستی جو ہے جہاں حکمران کرتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، بادشاہ کرتے ہیں اور اس کا لیڈر کرتے ہیں۔ دوسرا اثر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے، چونکہ اسلام کو بطور ایک دین کے، اسلام کو بطور ایک نظام حیات کے، اسلام کو بطور ایک مکمل نظام حیات کے مسلمانوں کی اکثریت نہیں ملا، وہ ایک مذہبی چند رسومات کا مجموعہ اسلام جیسے کہ عیسائیوں کا دین ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے، یہودیوں کا مذہب ہے، سکھوں کا ہے، ہندو کا ہے، وہ سال میں 2-4 ایسے کام کرتے ہیں، کبھی گرو نانک کا دن منا لیا، کبھی خاص کوئی اور موقع آ گیا، کوئی اور موقع آ گیا تو ان کے عیسائیوں کا کرسمس آ گیا یا کوئی اور ڈے آ گیا، اسی طرح کی باتیں دیکھی ہم نے تو ہم نے کہا بھائی ہمارا بھی کوئی عقیدہ ہے، ہم نے یہ کرنے کو نہیں، یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو اصل فکر ہے، جو اصلی نظام حیات ہے، جو اس کی اصلی تعلیمات ہیں اور دین اسلام کا جو اصلی امتیاز ہے باقی مذاہب کے مقابلے میں، وہ معلوم نہیں تھا، لوگوں کو بتایا نہیں گیا تھا، لہذا انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو یہ سارے کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے، نہ اپنے نبی کا دن مناتے، نہ کسی اور کا مناتے، نہ کسی اور کا مناتے، اور اس سے پھر کیا لیا ہم نے، دیکھو جی وہ آپ قائد اعظم کا ڈے تو مناتے ہیں، اب علامہ اقبال کا تو یوم میلاد کو مناتے ہیں، فلاں ملک جو ہے فلاں اپنے لیڈر کا تو مناتا ہے، فلاں ملک فلاں لیڈر کا تو مناتا ہے، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ مجھے یاد ہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نہیں بلکہ 2-3 ایسے واقعات حدیث میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام جب جزیرہ عرب کی حدود سے باہر نکلے، ایک طائف کے علاقے میں ایک بار کچھ دیکھا انہوں نے تو کچھ وہاں دوسری ریکویسٹ کر دی کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اور روم اور فارس کے علاقوں میں جب وہاں کے حکمرانوں کے، جب وہاں کے بادشاہوں کے رسم و رواج، ان کی ہیبت، ان کے روح اور ان کے حضور بجائے لائے جانے والے جو آداب تھے اس کی رسمیں دیکھی تو حضور کے پاس آ کر کہہ دیا، یہ انسان کی نیچر بھی ہے، فطرت بھی ہے، اگر دینی تعلیمات گرفت مضبوط نہیں ہوگی تو بڑے بڑے لوگ اس سے شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے حضور کے آگے ریکویسٹ کر دی کہ اللہ کے رسول وہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں اجازت، آپ کے بارے میں ہم یہ اگر کریں، وہ تو جھوٹے بادشاہوں کی یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جھوٹے قرآنوں کا اس طرح سے بجا لاتے ہیں، وہ ان کے آگے ایسے جھکتے ہیں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، محض بنیادی حکمران ہیں، آپ تو پوری کائنات کے جو ہے رہنما ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، تو آپ کا زیادہ حق بنتا ہے
کہ ہم جب آپ کے حضور آئیں تو سجدہ بجا لائیں، آپ کے آگے جھکیں، وہ سارے آداب جو دنیاوی حکمران کرتے ہیں آپ بلاولا ان کے حقدار۔ یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مواقع پر، بعض اوقات سختی کے ساتھ، بعض اوقات نرمی کے ساتھ، یہ فرمایا کہ نہیں، وہ سارے کے سارے کام، دو حدیث باتیں آتی ہیں جہاں تعظیم کا، عقیدت کا پہلو اس حد تک پہنچ جاتا تھا قلوب میں کہ عبادت قریب پہنچ جائے، وہاں حضور لوگ کہ عبادت صرف اللہ کی، ایسی ادب کی، تعظیم کی، تکریم کی کوئی چیز جو عبادت کی حد تک پہنچ جائے، پرستش اور پوجا کی حد تک پہنچ جائے، تو اللہ کی ذات سے سلائی دی۔ اور دوسرا نبی کریم نے یہ سختی سے فرمایا کہ کسی بھی یہودی ہو یا عیسائی ہو، جو بھی دشمن اسلام ہے، ان کی نقالی نہ کرو، ان کا تشبہ نہ کرو کسی بات میں بھی، تمہارا اپنا دین کافی ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ کرسمس مناتے ہیں، ہمیں اپنے قدم سے برتھ ڈے منانا چاہیے، یہ فلاں مناتے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ فلاں کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تم اس بات کے محتاج نہیں ہو، تمہارا دین کافی ہے تمہارے لیے، اس میں کوئی گیپ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خلا نہیں، وہاں ساری کی ساری باتیں، وہاں عیدیں بھی ہیں، وہاں خوشیاں منانے کے طریقے بھی ہیں، وہاں سارے کے سارے احکام، سارے کے سارے مسائل، چاہے وہ غمی سے ہیں، چاہے وہ شادی سے ہیں، چاہے وہ تنگی کے ہیں، چاہے وہ آرام کے ہیں، جو بھی تمہاری زندگی کے مسائل ہیں، تمام کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو، تم اس کی طرف دیکھو یا اس کی طرف دیکھو، یہ تمہیں تمہارے روا بھی نہیں۔ علماء کرام، وہ علماء جو دین کے پیشوا اور راہبر ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ قریب اس لیے جو نہیں کہ ویسے کوئی معلوم کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے، معلومات کے لیے کوئی تورات پڑھتا ہے، کوئی انجیل پڑھتا ہے تو اس سے حرام قرار نہیں دیا گیا، ان کا جواب دینے کی رد کرنے کے لیے۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ نے چھڑ دیا تھا، اور آپ کا چہرہ انور سرخ ہو کے تھا۔ جو ہوتے تم یہ کتاب پڑھ رہے ہو، وہ کتاب پڑھ رہے ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے تم اسے پڑھ رہے ہو، اسے تلاوت کر رہے ہو، اسے دیکھ رہے ہو، کیا مقصد تھا؟ یہ نہیں تھا کہ اسے دیکھنا ہی حرام ہے، اسے پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، یہ تھا کہ یہ فکر اور یہ تصور دیا تھا، محتاج نہیں ہو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کی نعمت ملنے کے بعد ادھر دیکھو ادھر دیکھو، علماء یہ کہیں دیکھو نا جی ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسائی تو مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں، یہ ان کی دلیل دی جا رہی ہے، اس ادھر روک رہے ہیں، اس میں دیکھو اور ہم ان کا حوالہ دیں، ہم ان کا ریفرنس دیں کہ ہم جو وہ کرتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے، ان سے یہ چیز سنتے ہیں ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان باتوں سے، رسموں سے، خراج عقیدت کے نمائشی سے بہت مقصود تمہارا یہ ہے کہ حضور کی ذات گرامی کا مقام دنیا کو بتایا جائے، مگر مقصد یہ ہے کہ اس شخصیت کی، اس ذات کی صفات کو اجاگر کیے جائے، انہیں خراج عقیدت پیش کر دیے، ثابت کیے جائے کہ وہ واحد دنیا میں اطاعت، اتباع قابل ہے اور کامل اسوہ ہے۔ پھر اس طریقے سے ہم نے حضور اکرم کا مقام بیان نہیں کیا، کم کیا، آپ لے آئے نیچے انہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے برابر نعوذ باللہ، لیڈر کا آپ ہر سال کا اس قومی ہیرو کا، رہنما کا جسے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے نام میں جلوس نکالتے ہیں، اس کے دن پر چراغاں کرتے ہیں، ڈنڈیاں لگاتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ یا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بس اتنی بات انہوں نے ان کے لیے کر دیا، آپ نے حضور کے لیے کر دیا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی قرآن یہ کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ ذکر کو اللہ نے اس طرح نہیں کیا کہ سال کے بعد ایک دن آپ دوسرے قومی لیڈروں یا رہنماؤں کی طرح کوئی رسم ادا کر دیں اور سمجھے کہ ہم نے نبی کریم کو محبت کا ادا کیا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کا ذکر بلند کر دیا اس انداز سے کہ اگر آپ کی زندگی نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ایک ایک کام میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صبح سے لے کر شام تک ہر روز دن کے 24 دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں آپ دیکھیں، اگر ایک مسلمان حضور کی سیرت
کام غلط کیا تھا وہ تو یہ دوبارہ نہیں کرتا کہ لفظ ایمان پر لائے کہ محمد نے یہ کام غلط کیا تھا. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا برا کر کاٹ دو, اسے دین سے خارج کر دو, اسے سیرت سے نکال دو, اسے شریعت سے نکال دو. کہہ سکتا ہے تو یہ گوارا کر سکتا ہے. آپ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. فرق یہ نہیں ہے, اگر یہ فرق محمد سمجھ لے ساری لفظیں اور روایت جان بھی چھوٹ سکتی ہے, اور صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی لوگ پہچان. یہ اصل ہے اس پہلو کا وہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخصوص طریقے کے ساتھ راج عقیدت پیش کرنے کا ہے. اور اس موضوع سے متعلق باتیں میں نے تھوڑی سمجھی تھی, اس لیے کہا کہ اس ہنگامہ آرائی میں اگر کے بعد شبہات پیدا ہوتے ہیں تو پوری طرح واضح ہو جائیں کہ اسلام میں اصلی شکل کیا ہے اور اصل صورت کیا ہے اور نبی کریم سے ان کا کارکرد کیا ہے. اب دوسرا پہلے جو ہمارے اس موضوع کا ہے, میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہ خاص نہیں ہے کسی مہینے کے ساتھ. ہم پورا سال جب کسی موضوع کو لیتے ہیں, کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں, کسی بات کو سمجھ رکھنا چاہتے ہیں, کوئی اصلاحی بات کرتے ہیں, سامنے کون ہوتا ہے, نمونہ کون ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات گرامی ہے, آپ کا اسوہ ہے. قرآن جب پیش کرتے ہیں, ہم قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن حکیم دعوت کرنے والی چیزیں میں نوٹ کیا مقصور تو آپ کی نظروں سے ادھر ہو ہی نہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کسی مخصوص وقت یا کسی خاص دن کا تعین نہ صورت ہے نہ مل جائے. اب رہی یہ بات نبی کریم کی تعلیمات کیا تھا کہ ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ حضور اکرم کی سوسائٹی اور معاشرے میں آئے ہو, حضرت کی بعثت کے موقع پر یا اس کے قبل حضور کی معراج کے موقع پر, اس وقت جس سوسائٹی کی اصلاح کے لیے, جس معاشرے کو بدلنے کے لیے, جو انقلاب لانے کے لیے, جو دین آپ لے کر آئے اور جو لوگ آپ کا مخاطب تھے, اس معاشرے سوسائٹی میں مہیا کیا تھا. بطور قرآن حکیم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکیہ کس طرح کیا, کس طرح اس کی صفائی کی, اور کس طرح اسے نہ صرف ایک مسلم سوسائٹی بلکہ ایک مکمل ایسی ریاست کو قائم کیا جو اسلامی نظام حیات کا تھا. کیا طریقہ کار تھا اور کیا بیماریوں, کیا امراض تھی, کون سی وہ بگاڑ کی صورتیں اور شکلیں تھیں جن کی حضور اکرم نے اسلام بنائی. اس کا اپنے جائزہ لینا ہے اور اس حوالے سے اس کی روشنی ہم دے سکتے ہیں کہ آج حضور کی سیرت کا, حضور کے اسوے کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے. اگر ہم ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, ایک ایک کے ساتھ کو لیتے جائیں اور پھر ہم خود یہ ماننے پر تیار ہو جائیں تو ساری بیماریاں یا بیماریوں کا بڑا حصہ آج سوسائٹی میں موجود ہے. مسلمان کرانے والے وہ کام کر رہے ہیں, مسلم ملکوں میں موجود ہے. پہلے اس سے بدلنے کے لیے, اسے تبدیل کرنے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. یہی محمد انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے بارے میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے اور آپ کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا
ساتھ ساتھ ہو جائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد کے موقع پر وہ معاشرہ اور سوسائٹی جس کی طرف آپ کی بعثت ہوئی، آپ نبی اور رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے، اس معاشرے اور سوسائٹی کا اگر صحیح طور پر جائزہ لے لیا جائے اور ان لوگوں کے اندر جو مختلف قسم کی بیماریاں اور امراض پائی جاتی تھیں، اگر وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں اور اس کے ساتھ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اصلاحی کوششیں جو کوششیں فرما کر آپ نے اس انتہائی بگڑے ہوئے، انتہائی خراب اور انتہائی گمراہ معاشرے اور سوسائٹی کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن گئے، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں اور ان سب چیزوں کا صحیح طور پر ہم جائزہ لے لیں تو پھر کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں معاشرتی اصلاح کے لیے، کسی معاشرے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بڑا واضح طریقہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ گمراہی اور جہالت، جھوٹ اور باطل، کفر اور شرک، بددیانتی اور بے حیائی، اس کی جو مختلف شکلیں اور اس کے جو مختلف نمونے ہمارے سامنے عرب کی اس سوسائٹی کے آتے ہیں جنہیں ہم جاہلی سوسائٹی کہتے ہیں، جاہلی معاشرہ کہتے ہیں، جاہلیت کا دور کہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کسی بھی زمانے یا کسی بھی دور کی خرابیوں، بیماریوں سے مختلف نہیں تھی کہ باطل ہر دور میں باطل ہے، جھوٹ ہر دور میں وہ قابل مذمت اور قابل نفرت چیز ہے، بے حیائی، بد اخلاقی، یہ ہر دور ہر زمانے میں قابل مذمت رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی جتنی امراض یا گمراہی کی شکلیں ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ بعد کے زمانوں میں، بعد کے اوقات میں ان کے اندر کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہو، اس کی کوئی نئی شکل سامنے آ گئی ہو، اس کا کوئی نیا طریقہ سامنے آ گیا ہو، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، لیکن بنیادی طور پر جب کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ بگڑتا ہے، اس کے اندر فساد آتا ہے، وہ گمراہی کا شکار ہوتی ہے، تو اصل بنیادیں وہی ہوتی ہیں جو اس دور میں تھی، اس سے پہلے تھی، یا آج ہیں یا اس کے بعد ہوں گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مثلا عرب کی جاہلی سوسائٹی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جہاں
دوسری چیزوں کا ذکر آتا ہے وہاں عام طور پر یہ بیان کی جاتا ہے, یہ تاریخ اس کا ذکر کرتی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کی مختلف شکلیں اس دور میں پائی جاتی تھی. عورتوں کے ساتھ زیادتی کی مختلف صورتیں اور شکلیں اس وقت موجود تھیں. ان بے حیائی اور غلط کاری کی شکلوں میں ایک شکل یہ تھی کہ عورت مردوں کی ذہنی عیاشی کے لیے گانے بجانے, رقص و ڈانس, اس طرح کے کاموں میں عورت استعمال ہوتی تھی. اس طرح کی محفلوں کی وہ رونق بنتی تھی. ایک یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. عائلی اور خاندانی زندگی جو کسی اخلاقی بنیادوں پر کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے, ماں, بیٹی, بہن, بیوی اور ان کے درمیان ان رشتوں کے تقدس کے لحاظ سے جو امتیازات ہیں, جو فرق ہیں, اسی طرح ان کے جو باہمی حقوق ہیں, ان کے ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں, یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو عائلی زندگی ہے, جو خاندانی زندگی ہے, جو گھریلو زندگی ہے, اس زندگی میں امن اور سکون کی علامت ہوتی ہے. وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باپ کی منقوہ بیوی سے بیٹا شادی کر لیتا تھا, بلکہ وراثت میں اسے وہ مل جاتی تھی. بہن کے ساتھ شادی کر لینا یا اسے اپنے نکاح میں لے لینا کوئی معیوب چیز نہیں رہی تھی. یہ اور اس طرح کی اور شکلیں آج اگر آپ دیکھیں گے, جسے ہم ترقی یافتہ شکل کہتے ہیں, برائی کی, بے حیائی کی, گمراہی کی کوئی شکل کتنی ہی ترقی یافتہ ہو جائے اور ترقی یافتہ شکل میں ہمارے سامنے آ جائے, ممکن ہے وہ زیادہ خوبصورت, وہ زیادہ دلکش, وہ زیادہ منظم, وہ زیادہ آرگنائز طریقے سے ہمارے سامنے تو آ جائے گی, لیکن اس کی اصل بنیادیں وہ اسی معاشرے کی ہوں گی جو ہر دور میں جاہلی اور گمراہ معاشرہ رہا ہے. آج بھی یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ پیدا ہو رہی ہیں ان سوسائٹیوں میں, ان معاشروں میں جنہیں ہم خدا اور خدا کے دین سے دور معاشرے سوسائٹی کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, پھر اس کے بعد 40 سال کا آپ کا عرصہ نبوت سے پہلے کا, اور پھر بحیثیت نبی اور رسول کے مبعوث ہونے کے, یہ سارا عرصہ اگر دیکھا جائے تو ان تمام برائیوں کا اگر ہم جائزہ لیں جن کی اصلاح کی ذمہ داری لے کر, جنہیں ختم کرنے کے لیے, جس معاشرے کو بدلنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, تو پھر صحیح اس ذمہ داری, صحیح اس مقام کو جو سے مقام نبوت, مقام رسالت کہا جاتا ہے, اس کا صحیح جو شکل اور تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح آپ نے اس کی اصلاح فرمائی. خاص طور پر ایسے حالات میں جبکہ جس شخصیت نے, جس ذات نے اس معاشرے کی اصلاح کرنا ہے, ان کی اپنی وہ زندگی جو خاندانوں میں, جو معاشروں میں, جو فیملیوں میں اور سوسائٹیوں میں کسی کی اٹھان کے لیے, کسی کی ترقی کے لیے, کسی کے بڑا بننے کے لیے بعض روایتی چیزیں ہوتی ہیں, ان سے محمد رسول اللہ محروم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. مال اور دولت کے لحاظ سے جب کوئی شخص, کوئی بچہ کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے, اگر اس کے والدین مالدار ہوں, دولت مند ہوں, ان کے پاس دنیا کے اسباب اور ذرائع کی بہتات ہو, تو اس بچے کے لیے عام یہ سوچ ہوتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے, دنیا میں تعلیم کے لیے, دنیا میں ترقی کے لیے اور دنیا میں شہرت کے لیے, دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے اچھے چانس سے اچھے مواقع ہوتے ہیں اس کی اولاد کے لیے. اور اگر کوئی بچہ وہ جب پیدا ہو تو وہ یتیم ہو, اس کے سر سے چند ماہ کے بعد اس کی ماں کا سایہ اٹھ جائے, اس کا کوئی اور پرسان حال سوائے اس کی فیملی کے چچا یا دادا اس طرح کے لوگ ہوں, تو ظاہر ہے عام سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جہاں
اللہ چاہتے ہیں، جہاں اللہ جانتے ہیں، جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہاں وہ رسالت کا مقام اسے عطا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کی اگر تاریخ پڑھی جائے، ان کی سیرت کا جائزہ لیے جائے، تو یہ پہلو ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ابتدائی زندگی دیکھی جائے تو وہ خود ان کا اس مقام تک پہنچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات نے انہیں اس عظیم منصب پر فائز کیا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی شخص ابتدائی حالات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اس عظیم مقام پر فائز ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حالات سے دوچار ہوئے۔ عرب سوسائٹی میں بھی اور کسی بھی گمراہ اور جاہلی معاشرے کی جو علامتیں ہوتی ہیں، وہاں کسی کی عزت کی پہچان دولت ہوتی ہے، وہاں کسی کی بڑائی کی پہچان اس کا عہدہ، اس کا منصب اور اس کا مقام ہوتا ہے جو دنیاوی طور پر اسے ملتا ہے۔ وہاں کسی کے بڑا ہونے کی دلیل یہ سمجھی جاتی ہے کہ خاندان اسے بڑا سمجھتا ہے، برادری میں اس کو بڑائی اور اسے قوت حاصل ہے، اس کے پیچھے چند لوگ ہیں، لوگ اسے مانتے ہیں۔ یہ عام طور پر چاہے اس کے اندر کتنی برائیاں کیوں نہ پائی جائیں، جیسے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جب مال آ جاتا ہے، کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے، تو اس کے عیب، اس کی کمزوریاں، اس کے گناہ، اس کے جرائم وہ چھپ جاتے ہیں، وہ دولت ڈھانپ لیتی ہے، وہ معزز بن جاتا ہے، وہ قابل احترام شہری بن جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی سنگین جرائم کا ارتکاب کیوں نہ کرتا رہا ہو۔ اگر اس کے پاس دولت آ جائے، جس سوسائٹی میں اخلاق، کردار، کریکٹر معیار نہیں ہوتا کسی کی بڑائی کے، وہاں خلق اور سیرت کسی کی اچھائی کا معیار نہیں ہوتا، وہاں پھر لوگ اسے سلام کرتے ہیں، لوگ اس کے آگے جھکتے ہیں، لوگ اس لیے سے بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس روپیہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر نبوت تک جس سوسائٹی کا ایک فرد اور ایک حصہ رہے ہیں، وہ سوسائٹی کی یہی کیفیت تھی۔ وہ قبائلی سرداری، وہ قبائل کی بنیاد پر مقام، وہ خاندان کی بنیاد پر بڑائی ملتی تھی، یا دولت کی بنیاد پر۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کے ذریعے لوگوں کی پہچان ہوتی تھی اور وہ بڑا بنتے تھے۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر ایک تو یہ کیفیت تھی، دوسری طرف اس معاشرتی بگاڑ کے ساتھ ساتھ عقائد کی دنیا بھی ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھی۔ کوئی بھی سوسائٹی اور کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ کسی بھی کلچر، کسی بھی علاقے، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، ان کے کچھ عقائد ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کہے میں خدا کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، مگر اس کے کچھ عقائد ضرور ہوں گے۔ وہ جو کمیونسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے بھی کچھ عقیدے ہیں۔ یہ انسان کی نیچر ہے کہ کچھ اس کے ذہن میں عقائد ہوتے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں تسلیم کرتا ہے، ان کو مانتا ہے۔ ظاہر ہے عقائد کا ایک عجیب نظام اس وقت موجود تھا، خاص طور پر عرب سوسائٹی، عرب جزیرے کے اندر۔ آپ اگر دیکھیں تو وہاں جو عقائد کی بیماریاں تھیں اور عقائد کے بگاڑ تھے، ان میں ایک بڑی شکل جو تھی وہ بت پرستی کی شکل تھی، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح معلوم یا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جیسا کہ ہم جس قدر بھی، جیسے بھی میں عرض کر رہا ہوں اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، کہ جس قدر بھی مذمت کرتے ہیں ہم اس جاہلی سوسائٹی کی کہ اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ خرابی تھی، اس میں یہ خرابی تھی، مگر ایک بات، مختلف عقائد ہونے کے باوجود، بے شمار عقیدے رکھنے کے باوجود، عقائد میں متعدد قسم کے بگاڑ ہونے کے باوجود، ایک بات مشترک تھی ان کی بڑی اکثریت میں، کہ وہ سارے کے سارے لوگ وہ اللہ کو مانتے تھے، سوائے چند انگلیوں پر گنے جانے والے افراد کے سوا، جن کے بارے میں قرآن نے صرف ایک آدھ مقام پر ذکر کیا ہے، جو کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ پیدا ہونا اور مرنا ہے، بس یہ زمانے کے چکر ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہے۔ باقی جتنے بھی عقائد کا اعلان کرنے والے یا اس کے علمبردار تھے، یہودی ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، مشرکین عرب ہو جائیں، ستارہ پرست ہو جائیں، چاند پرست ہو جائیں، آگ پرست ہو جائیں،
وہ سارے کے سارے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ان سب کے اوپر ہے، یہ وہ مانتے تھے۔ عقائد کی دنیا میں جو بگاڑ ہے اسے جاننے کے لیے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید وہاں خدا اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں تھا، تو یہ جھگڑا تھا سارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے اور وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ اس لیے قرآن حکیم نے سورہ عنکبوت میں بعض دوسرے مقامات میں تکرار کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ امن خلق السماوات والارض، کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے بنائے، تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ جتنی بھی ظاہری اللہ کی مخلوق ہے جن کی پیدائش میں، جن کی خلق میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، جب ان کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے اللہ نے، سارے کے سارے یہ جواب دیتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقائد میں ان کا بگاڑ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی ذات کے منکر تھے، اس کے وجود ہی کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہاں بگاڑ یہ تھا کہ وہ اللہ کی صحیح معرفت اور پہچان نہیں کر سکے تھے۔ اس کی صفات میں وہ بتوں کو یا ان ہستیوں، ان شخصیتوں کو، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ بڑے مشہور کچھ لوگ ہیں، وہ انہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ سمجھا کرتے تھے۔ وہ کسی دشمنی کی بنیاد پر یہ نہیں کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ بت یوں ہی ٹھیک ہے، اس میں بعض شکلیں ایسی ہوتی تھی کہ جو بھی خوبصورت چیز مل جائے، جو خوبصورت پتھر دیکھ لیا اسے گھڑ کر رکھ لیا، مگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ایسا تعلق ہے جو ہمارا نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، اور اس تعلق کی بنیاد پر اس کے ساتھ پہلے اٹیچ ہونا پڑے گا پھر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اصل تصور تھا۔ کوئی خوبصورت، جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، اگر پتھر دیکھا اسے اٹھا کے رکھ لیتے تھے، پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے جو اسے حسن دیا ہے، اللہ نے جو اسے بیوٹی دی ہے، خوبصورت بنایا ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی گٹس ہوں گے جو ہمیں نہیں دیے۔ اسی طرح کسی بڑی ہستی اور بڑی طاقت کو بھی اسی انداز سے مانتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جو بت تھے، کیا مقصد تھا ان کا؟ یوں ہی نہیں کہ ان کو اچھے لگے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی گزرے، یہ نیک ہستیاں گزری ہیں۔ تصور جو تھا وہ نیکی، تقدس، تقوی، پرہیزگاری کا تھا، جن لوگوں کے بارے میں انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کو لا کر اللہ اور اپنے درمیان میں رکھتے تھے۔ اصل بات یہی تھی۔ عقائد آگے ہم تفصیل عرض کریں گے، عقائد میں چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، چاہے دوسرے عقائد رکھنے والے لوگ تھے، بنیاد ان کی یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت۔ اسی لیے ایک مجلس میں جب ایک صحابی نے ان لوگوں میں سے جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے تھے، جن میں حضرت بلال اور دوسرے لوگ شامل تھے مکے کے اندر، کفار کی ایک مجلس میں جب انہیں سزا دینے کے لیے بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم کہتے کیا ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کو سب کچھ مانتے ہیں، صرف ایک اللہ، سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ ہنسے تھے، انہوں نے کہہ کے لگائے تھے کہ ایک اللہ، ہم لڑائیاں بھی کرتے ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہم سفر پر بھی جاتے ہیں، ہماری شادیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے بے شمار مسائل ہیں، تو ایک اللہ۔ زور سے انہوں نے کہہ کے لگائے اور مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے کام ایک اللہ کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یہ تصور، یہ عقیدہ پوری طرح ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ اس قابل نعوذ باللہ نہیں ہے کہ وہ سارے کام اکیلا کر سکے۔ اسے معاونوں کی، اسے وسیلوں کی، اسے واسطوں کی، اسے وزیروں کی، اسے مشیروں کی، اسے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے قریب پہنچ جائیں اور لوگوں کے سارے کام وہ کروائیں۔ اسی بنیاد پر یہ سارے کام انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح کسی سوسائٹی اور معاشرے کے بگاڑ میں وہ چند بین الاقوامی قسم کی جو امراض اور بیماریاں ہیں وہ بھی وہاں سرے فہرست نظر آتی ہیں ہمیں۔ 3 قسم کی بیماریاں اس سوسائٹی میں جو ان کے اس معاشی یا اقتصادی نظام میں آپ کہہ سکتے ہیں اور معاشرتی جو زندگی ہے اس کا بھی حصہ بن چکے تھے۔ ان میں سود سرے فہرست تھا۔ سود کی وہ شکلیں، سود در سود، سود در سود، وہ اس حد تک آگے بڑھا ہوا تھا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے لوگوں سے سود لینے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی بے شمار لوگوں سے انہوں نے سود وصول کرنے ہوتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے معلوم ہوتا کہ ابھی تک بعض لوگوں کے ذمے تھے ان کے سود، اسلام لانے کے بعد حجۃ الوداع کے خطبے میں جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد سود کا کوئی حق کسی کے پاس نہیں ہے، میرے خاندان، میرے چچا نے بھی اگر کسی سے لینا تھا تو آج میں اپنے پاؤں تلے رون کر جا رہا ہوں، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ سود وصول کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری بڑی مضبوط جڑ پکڑ چکی تھی، اور دوسری بیماری اسی طرح کی سود کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کا جز بن چکی تھی وہ جوا تھی۔ قرآن حکیم نے اس لیے خمر اور میسر، شراب اور جوئے کو مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے ان بیماریوں اور ان امراض کے ضمن میں، عقائد کی بیماریوں کے بعد۔ سود، جوا، یہ تو ان کے لین دین، ان کے جو اقتصادی ڈھانچہ تھا یا نظام تھا یا کوئی رسم و رواج تھے، اس میں یہ دو بنیادی عنصر تھے، یہ دو بنیادیں تھیں جس پر سارا کاروبار چلتا تھا، ایک سود، اور اگر ہم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، آگے ہم تفصیل سے عرض کریں گے جب رسول اکرم کی دعوت کے آغاز میں کس طرح آپ نے تبدیلیاں کی، جب ذکر آئے گا تو وہاں آئے گا، لیکن اگر ہم جائزہ لے لیں، سرسری نظر دوڑا لیں، تو آج بھی تمام بگڑے ہوئے سوسائٹی اور معاشرے جو دنیا کے بڑے حصے بن چکے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں کسی نہ کسی شکل میں سود انوالو نہیں۔ جاہلی معاشرہ، جاہلیت کی سوسائٹی، جاہلیت کا دور، اسے کہنا بڑا آسان ہے، یہ اس سے بدتر ہے، شاید اس سے زیادہ انوالو ہے اس میں۔ شراب کی جو شکل تھی کہ بڑے بڑے لوگ جو بظاہر مؤذن شمار ہوتے تھے، قابل احترام سمجھے جاتے تھے، آج میں صبح پڑھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کی رسم کس طرح ادا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جو ان کی طرف سے وکیل یا ولی بن کر نکاح کے بعد، مختلف روایات ہیں کیا وہ تھے یا نہیں تھے، ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے حالانکہ وہ فیملی، وہ خاندان، اس کے لوگ وہ بڑے معزز، بڑے محترم اور صاحب کردار سمجھے جاتے تھے، مگر ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی نکاح کی رسم میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ وہ شراب سے مدہوش تھے، وہ شراب کے نشے میں تھے، انہیں بعد میں نکاح کے بعد ہوش آیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری بھی پوری طرح اس سوسائٹی میں سرایت کر چکی تھی، زناکاری کی یہ حالت تھی۔ اسی طرح بگڑے ہوئے معاشرے سوسائٹیوں میں زنا پھیلتی ہے، اس کا انتشار ہوتا ہے۔ زنا کی یہ کیفیت تھی کہ عرب کا وہ چوٹی کا شاعر جسے امرؤ القیس کہا جاتا ہے، امرؤ القیس نے جن عورتوں کے ساتھ زنا کیا اس کے بارے میں جب اس نے اشعار کہے، اس طرح کے بےہودہ اور بے حیائی کے شعر کہے، تو ان شعروں کو بیت اللہ کی دیوار پر لٹکایا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کی جو عادات سوسائٹی میں جب آتی ہیں، بسا اوقات وہ سوسائٹی گمراہی اور بگاڑ کی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہاں یہ چیزیں بے حیائی رہتی نہیں، وہاں شرم و حیا کا کوئی ایسی شکل ہی باقی رہتی، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی بہو، ان کی بیٹی، ان کی ماں، ان کی بہن وہ کس حال سے دوچار ہے، وہ اسے محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں غیر مسلم سوسائٹیوں میں تو شاید اس کی بڑی غلیظ شکلیں ہیں، لیکن جو بگڑے ہوئے مسلم معاشرے ہیں وہاں بھی اگر آپ ان کو ملائیں گے، کمپیئر کریں گے، تو اچھے اچھے شرافا وہ اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں جنہیں عام شریف انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انڈیا کی کون سی فلم ہے جس کے اندر واعظ اور نصیحت، تقویٰ، پرہیزگاری ہے؟ کس کے اندر عشق اور معشوقی کی باتیں نہیں ہیں؟ مگر چونکہ وہ فیلنگ ختم ہو چکی ہے لہذا ہم محسوس نہیں کرتے۔ وہ جاہلی سوسائٹی تھی، بڑے گندے تھے، وہ گندے اشعار کہتے تھے۔ اشعار کیا تھے ان کے؟ وہاں فلم نہیں تھی، وہاں ریڈیو نہیں تھے، وہاں ٹی وی نہیں تھی، اس لیے وہ ساری کی ساری ذہنی غذا وہ شعروں کے ذریعہ پوری کرتے تھے۔ ہم نے دوسرے راستے اختیار کر لیے، اور جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے، وہ اتنی عام ہوئی، اتنی عام ہوئی، اتنی عام ہوئی کہ اس طرح کے کاروبار کے بارے میں جو وہ الفاظ کہتے بیت اللہ کے دیواروں پر لٹکاتے، کسی کو فیل تک نہ ہوتا، حالانکہ بیت اللہ کے خادم تھے، بیت اللہ کے متولی تھے۔ ہمارے یہاں جب کوئی چیز عام ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، ہر گھر میں
ہر عورت کا یہ شغل بڑھ جاتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے خاوند بیچارہ کاروبار کرتا ہے، اسے گھر میں وقت گزارنا ہے. جب فلموں کی بہتات ہو جاتی ہے تو فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. ممکن عام حالات میں آپ وہ باتیں کسی کے ساتھ نہ کر سکیں، عام حالات میں وہ باتیں آپ کسی کے سامنے نہ سن سکیں، مگر جب عام ہوتی ہے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے مناظر. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹیوں کے بگاڑ کے اسباب بیسکلی ایک طرح کے ہوتے ہیں. عرب کی سوسائٹی ہو، رومن سوسائٹی ہو، فارس اور ایران کی سوسائٹی ہو، تمام کا جب جائزہ لیں گے اور پھر 1400 سال پہلے سے چل کر یہاں تک پہنچیں گے، جب بھی آپ کسی فساد اور بگاڑ کا شکار ہوں گے، جب ان کے اسباب کی کھوج لگائیں گے تو وہ سیم ہوں گے، وہ ایک جیسے ہوں گے. اور بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پھر جب ان کی اصلاح کریں گے تو اصلاح کے بھی وہی طریقے استعمال کر رہے ہوں گے جو اس دور میں استعمال کیے گئے تھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفیں سیدھی کر لیں، ساتھ ساتھ مل جائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله اللهم أنت السلام.